آپ نے کبھی غور کیا ہے ہم اکثر اپنی زندگی میں وہ کام بھی کر گزرتے ہیں جن کا ہمیں کوئی فائدہ نظر نہیں آتا، لیکن کیوں؟ یعنی ہم فضول میں بیٹھیں گے، میوزک سننا شروع کر دیں گے، کوئی ایک گیم کھیلنا شروع کر دیں گے اپنے اپنے حساب سے، وہ 3 پتی ہے، پب جی ہے، یا کوئی اور ایسی گیم جس کا ریوارڈ کچھ نہیں ملنا۔ مجھے پتہ ہے کہ یہ جو سکور بڑھ رہا ہے، میرا رینک بڑھ رہا ہے، اس سے مجھے انکم نہیں ملے گی براہ راست، اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ میرا یہ کام مجھے اللہ کے قریب بھی نہیں کرے گا۔ یعنی نہ اسے دنیا سنور رہی ہے، نہ آخرت سنور رہی ہے، اس کے باوجود ہم ایسے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ شارٹس دیکھنا کیوں شروع کرتے ہیں؟ آپ اور میں جب اس طرح کی فضولیات میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، عام طور پر اطمینان چاہ رہے ہوتے ہیں۔ جب ہم موبائل بند کر کے سائڈ پہ رکھیں اور بیٹھیں تو لگتا ہے وی آر گیٹنگ بور، ہم بور ہو رہے ہیں، لگتا ہے ہمارے دل کو اطمینان حاصل نہیں ہے۔ پھر اس اطمینان کی طلب میں ہم اپنا موبائل نکال لیتے ہیں، شارٹ سکرول اپ کرنا شروع کر دیتے ہیں، یا کچھ ایسا مواد دیکھنا شروع کر دیتے ہیں جو نہیں دیکھنا چاہیے، یعنی جس کا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ یا پھر یہ تو چلے لغویات آ گئی، اسے ایک لمحہ باہر آئیے تو بھی ہم پیسے کما رہے ہیں، پھر مزید کمانے کی خواہش کر رہے ہیں۔ اس کے پیچھے کیا ہے؟ بنیادی طور پر میں چاہتا ہوں کہیں نہ کہیں مجھے اطمینان قلب مل جائے، کوئی ایسا سکون مل جائے جس کے بعد مجھے لگے کہ اب سب ٹھیک ہے۔ جب مجھے لگتا ہے نا سب ٹھیک نہیں ہے تو میں کچھ کرنا چاہتا ہوں، پھر جب میں کچھ کرنا چاہتا ہوں تو میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس دل کا اطمینان مجھے کہاں ملے گا۔ اب پھر مجھے میرا دل بعض اوقات کہتا ہے تم باہر جاؤ، جا کر چوک میں کھڑے ہو جاؤ، آتے جاتے لوگوں کو دیکھو، گاڑیوں کو دیکھو، بس ٹھیک ہے، تمہارے دل کو اطمینان مل جائے گا۔ وہاں پر جا کے میں مصروفیت میں کھو جاتا ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر کچھ میری وہ جو بوریت والی کیفیت ہے وہ کچھ کم ہوئی ہے۔ اب اگلی مرتبہ بھی جب بوریت ہوگی میں وہیں پر جاؤں گا، یا موبائل نکال لوں گا اور میں اپنے بستر میں گھس جاؤں گا، یہ کچھ بھی ایسا۔ لیکن آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں، اطمینان ملتا نہیں ہے۔ ہاں ایسا ہوتا ہے کچھ لمحے کے لیے یا کچھ وقت کے لیے میں اور آپ مصروف ہو جاتے ہیں ان کاموں میں، اور اس مصروفیت کی وجہ سے مجھے وہ اپنی تکلیف یاد نہیں رہتی۔ جب وہ تکلیف یاد نہیں رہتی تو میں سمجھتا ہوں کہ میں حالت سکون میں ہوں۔ جیسے ہی میں وہ کام بند کرتا ہوں اس کے بعد دوبارہ بوریت شروع، اطمینان ختم۔ اگر کبھی ایسی کیفیت میں آپ خود کو پائیں کہ آپ کو لگ رہا ہو کہ آپ کچھ کر رہے ہیں اور اس کرنے کی وجہ جو ہے وہ میں چاہتا ہوں کہیں میرے دل کو اطمینان ملے، آپ نے خود کو وارننگ دینی ہے۔ سورۃ رعد آیت نمبر 28، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار تمہارے دلوں کا جو اطمینان ہے وہ تو اللہ کی یاد میں ہے، یہاں پر ہی ملے گا، اس کے سوا کہیں نہیں ملے گا۔ لیکن ایک مسئلہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں سب کو چانس دے دیتے ہیں، لیکن جب تک ہماری بس نہیں نہ ہو جاتی ہم اللہ کو چانس دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے دلوں کا اطمینان میری یاد میں ہے۔ یہ سننے کے بعد بھی جب آپ بور ہوں گے نا، یہ سننے کے بعد بھی جب آپ کے پاس کھانے کے لیے کھانا ہے یا آپ کی انکم ہے جو کہ آپ کی زندگی کو اچھی طرح سے گزارنے کے لیے کافی ہے، آپ پھر مزید کے لیے پریشان ہو رہے ہیں یا پھر شارٹس دیکھنا شروع کر رہے ہیں، آپ جس اطمینان کی طرف جا رہے ہیں یہاں پر بھی آپ اللہ کی اس بات کو چانس دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ مالک کائنات کے کلام پر، مالک کائنات کی ذات پر ایمان کی کمی ہے، ایمان نہ ہونا ہے۔ جب اطمینان چاہیے ہوتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ میں کسی اپنے سامن اسپیشل سے بات کروں گا تو میرے دل کو اطمینان مل جائے گا۔ اللہ کہتا ہے نہیں۔ اللہ نے جو لفظ استعمال کیا تھا نا شروعات میں، اللہ نے کہا الا، اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اس کا مطلب اب میں اردو میں کیا کہوں، جیسے کہ اعلان ہوتا ہے نا، وہ کہتے ہیں حضرات ایک ضروری اعلان سنیے، یا پھر جب کوئی آپ کسی کو وارننگ دیں، خبردار، بی وارن، آپ جب اس طرح کے الفاظ دہرا رہے ہیں نا اگلے بندے کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے کہ سن لو، یہی مطلب ہے الا، خبردار سن لو، بذکر اللہ، اللہ ہی کے ذکر میں، تطمئن القلوب، آپ کے قلوب، قلوب قلب کی جمع ہے، آپ کے دلوں کا اطمینان ہے۔ اب
میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا آپ کو اللہ کی یاد میں سکون ملتا ہے, اطمینان ملتا ہے؟ آپ پتہ نہیں ہاں کہیں گے کہ نہ کہیں گے, ذرا کہیں بھلا کیا کہیں گے, بس سارا لا دے. صرف ملتا ہے اطمینان اللہ کی یاد میں, تو پھر ہماری زندگی میں اطمینان ہی کی طلب میں شارٹس کی باری کہاں آ جاتی ہے, لغویات کی باری کہاں آ جاتی ہے, یا سم ون اسپیشل جو کہ پتہ نہیں جائز ہے کہ ناجائز ہے, اس سے گفتگو یا اس کو سوچنا کہاں سے آ جاتا ہے. اسی دل کے اطمینان کے لیے اللہ کی یاد کو چھوڑ کر باقی سارے مینز کو اپنانے کی باری کہاں آ جاتی ہے. اب آپ آنکھیں بند کیجئے, سوچئے جب کبھی آپ نے سمجھا میرا دل اطمینان کی حالت میں نہیں ہے تو آپ نے کیا کیا. آپ سوچئے کیا آپ نے اسی وقت مالک کائنات کو یاد کرنا شروع کر دیا, یا پھر آپ نے کچھ اور لغویات میں اپنے آپ کو مصروف کرنا زیادہ بہتر سمجھا. اگر آپ کو میری طرح جواب یہی مل رہا ہے کہ بھئی نہیں واقعی جب باری آتی ہے پھر تو میں شارٹس ہی کھولتا ہوں, پھر تو میں یوٹیوب سکرولنگ کرنا شروع کر دیتا ہوں, پھر تو میں ریلز دیکھنا شروع کر دیتا ہوں, تو پتہ چلا کہ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی یاد میں ہمیں اطمینان ملتا ہے, جھوٹ بول رہے ہیں. جہاں اطمینان آپ محسوس کریں گے وہیں پر آپ جائیں گے جب آپ کو اطمینان کی طلب ہوگی. آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں, مالک کائنات نے سورۃ فجر میں ایک نفس کو مخاطب کر کے, نفس جان, ایک جان کو مخاطب کر کے پتہ ہے کیا ارشاد فرمایا, یا ایتھا النفس المطمئنہ, اے وہ جان جو کہ مطمئن ہو چکی ہے, اے وہ شخص, یعنی کہ جان میں شخص کا مطلب عورت اور مرد سب آ جائیں گے, اے وہ انسان جو کہ حالت اطمینان میں آ چکا ہے, ارجعی الی ربک, لوٹ چلو اپنے رب کی طرف. آپ ذرا غور کیجئے, مالک کائنات بلا رہے ہیں, مالک کائنات مخاطب کر رہے ہیں, سارے انسانوں کو نہیں, صرف ان کو جو حالت اطمینان میں آ گئے. اب یہ اطمینان کی جو کیفیت ہے نا, میں آپ کو ذرا سمجھا دوں. میں نے صرف لغویات کو لے کر آپ کو ایک چھوٹا سا ہیولہ دیا ہے, جو کہ آپ میرے سامنے زیادہ تر ٹین ایجرز ہیں, تو میرا خیال ہے کہ ہماری جب اطمینان کی باری آتی ہے تو ہم اسی مینز کو اپناتے ہیں, ورنہ اطمینان کی بہت براڈ قسم کی ایک, اب میں آپ کو تصویر دکھاتا ہوں. اطمینان اس حالت کو کہتے ہیں جب آپ کو مزید کی خواہش نہ رہے, جب آپ کو مزید کی ضرورت نہ رہے. میرے پاس جتنے دوست ہیں یہ کافی ہیں, میرے دل میں کوئی خواہش نہیں ہے کہ میرا ایک دوست اور ہو یا فلاں شخص میرا دوست ہو. یہ اطمینان کی کیفیت ہے. میرے پاس جتنے پیسے ہیں کافی ہے, میری خواہش نہیں ہے کہ مجھے مزید پیسے ملیں. میرے پاس جیسا گھر ہے کافی ہے, میری خواہش نہیں ہے کہ میں ایک منزل اور بناؤں یا اس کے ساتھ ایک ہاتھا اور خرید لوں. وہ ہمیشہ سمجھتے ہیں کہ یہ کریں تو پھر انجوائے کریں گے, ذرا ایک بار پڑھ لکھ لیں پھر انجوائے ہے, ذرا ایک بار پیسے کما لیں, کوئی نوکری لگ جائے, اس کے بعد زندگی جئیں گے. اب ذرا تھوڑی شادی کر لیں پھر انجوائے کریں گے, بس ذرا بچے ایک دو بڑے ہو جائیں پھر انجوائے کریں گے, ذرا بچوں کی شادی کر دیں پھر زندگی سیٹ ہے. زندگی نہیں ان کی سیٹ ہونی, موت آ جانی ہے, کیونکہ یہ حالت اطمینان میں نہیں ہے. زندگی انجوائے صرف بندہ مطمئن ہی کر سکتا ہے. یہ دنیا بھی بندہ مطمئن کی ہے اور آخرت بھی بندہ مطمئن کی ہی ہے. اطمینان کا مطلب ہوگا آپ جس راستے پر ہیں بالکل ٹھیک ہے, آپ جس حالت میں ہیں بالکل ٹھیک ہے, جتنی کوشش ہو سکتی ہے میں کر رہا ہوں بالکل ٹھیک ہے, آپ پوری طرح سے مطمئن ہو جائیں گے. یہ اطمینان آپ کی صرف اور صرف کوشش سے میسر نہیں آ سکتا. اس کا ایک ہی کلیہ ہے, وہ اللہ نے بتا دیا ہے. سورۃ الرعد آیت نمبر 28, اس کو آپ نے زبانی یاد کرنا ہے میرے ساتھ. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, خبردار سن لو تمہارے دلوں کا اطمینان صرف اور صرف اللہ کو یاد رکھنے میں. اب اللہ کو یاد رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ جب آپ کو کہیں پر بھی اپنی زندگی میں فیصلہ کرنے کی باری آئے تو آپ یہ موقع پر اس موڑ پر اللہ کو یاد رکھیں کہ اللہ کو میرا ہاں کہنا اچھا لگے گا تو ہاں کہوں گا, اللہ کو میرا نہ کہنا اچھا لگے گا تو نہ کہوں گا, اللہ کو میرا یہاں پر لڑنا اچھا لگے گا تو لڑوں گا, اللہ کو میرا یہاں صلح کرنا اچھا لگے گا تو صلح کروں گا. یعنی ہر موڑ پر جب فیصلہ کرنے کی باری آئے تو آپ اللہ کو یاد رکھیں, یہی اللہ کی اصل یاد ہے. اب اس یاد کو اپنانے کے لیے, پانے کے لیے آپ کے پاس صلاۃ ہے, آپ کو یاد ہی ہے. اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ آپ اقم الصلاۃ لذکری, آپ صلاۃ کو قائم کریں میرے ذکر کے لیے. اب پتہ چلا کہ اللہ کی یہ ذکر والی جو کنڈیشن ہے صلاۃ سے میسر آ سکتی ہے.
ممکن ہے آپ تنہا بیٹھتے ہو اور لا الہ الا اللہ کی گردان کرتے ہو، بالکل یہ ایک طریقہ ہے اس ذکر کو پانے کا، لیکن اس ذکر کی جو اصلی کنڈیشن ہے وہ یہی ہے کہ آپ کی زندگی کے سارے فیصلے ایسی حالت میں ہوں کہ آپ کو اللہ یاد ہو، آپ کو اللہ کی رضا یاد ہو، آپ کو پتہ ہو اللہ کس طرف ناراض ہو جائے گا، میں نے اس طرف نہیں جانا۔ یہ اگر آپ کبھی کسی کو دیکھیں کہ سامنے والا بندہ اطمینان کی غرض سے اللہ کی یاد کو چھوڑ کر کچھ اور پانا چاہ رہا ہے، کسی اور طرح سے اپنے دل کو اطمینان میں لانا چاہ رہا ہے، تو آپ نے اس کو تذکیر کرنی ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار دلوں کو اطمینان ایسے نہیں ملنا، دلوں کو اطمینان اللہ کی یاد سے ہی ملنا۔ اور اگر کبھی خود آپ مطمئن نہ ہو، اگر خود کبھی آپ ایسی کنڈیشن میں ہو کہ آپ کسی اور شے میں اپنا اطمینان ڈھونڈ رہے ہو، آپ سمجھ رہے ہو کہ میری سیٹسفیکٹری کنڈیشن یہ پانے میں ہے، آپ سب کچھ جمع کر لیں گے، آپ کے خیالات بکھر جائیں گے، آپ زندگی سنوارتے رہیں، آپ کے دل اجڑ جائیں گے پوری طرح سے۔ اس طرح سے معاملات حل نہیں ہونے، معاملات تبھی حل ہونے ہیں، آپ کو اطمینان قلب تب ہی ملنا ہے جب آپ مالک کائنات کی یاد میں خود کو مستغرق کر لیں گے۔ آپ کے ہر فیصلے سے پہلے آپ کو اللہ یاد آنا شروع ہو جائے گا۔ اب اگر یہ والی کنڈیشن آ جاتی ہے تو آپ مال کے کائنات کے وہ بندے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ خود پکار رہے ہیں کہ اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف لوٹا، اور اس حالت میں کہ راضیہ تم مرضیہ، تو اپنے رب سے راضی ہو گیا نا، تیرا رب تجھ سے راضی ہو گیا۔ یہ آیت ہے سورۃ فجر۔ اس سے آگے اور میں آپ کو کیا بتاؤں، اس سے اوپر کنڈیشن ہی کیا ہو سکتی ہے کہ میں اللہ سے راضی ہوں، اللہ مجھ سے راضی ہے۔ آپ کو پتہ ہے آپ کسی صحابی رسول کو جب پکارتے ہیں نا، ان کے ساتھ ایک آپ ڈگری لگاتے ہیں، رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے اگر آپ نفس مطمئنہ بن جاتے ہیں کہ راضیۃ مرضیہ، اب تم اپنے رب کی طرف لوٹا، تم نے بہت اچھی زندگی گزاری ہے، ایسی گزاری ہے کہ تو اپنے رب سے راضی رہا ہے نا، تیرا رب تجھ سے راضی ہے۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، آؤ میرے بندوں میں، یہاں پر تمہاری جگہ ہے۔ اور اللہ کے بندے تو ہمیشہ امام ہوا کرتے ہیں، اللہ کے بندے کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے۔ اللہ کا بندہ ہونے کا مطلب ہے دنیا کا حاکم ہونا، دلوں پر حکومت کرنے والا، جیسے کہ ابراہیم، جیسے کہ محمد رسول اللہ۔ اب باہر کیف مال کے کائنات آپ کو اور مجھے اس راستے کی طرف ترغیب دلا رہے ہیں کہ آپ اپنی زندگی میں اطمینان کی، سیٹسفیکشن کی اس کنڈیشن کو پا سکتے ہیں، لیکن اللہ کو اپنے دل میں پوری طرح سے حیات رکھ کر، زندہ رکھ کر، اپنے ہر فیصلے سے پہلے اللہ کو سوچ کر۔ اگر یہ کنڈیشن آپ کو میسر نہ آئے اور آپ اپنے اطمینان قلب کے لیے کسی اور چیز کو اس کا ذریعہ یا نتیجہ سمجھیں، آپ نے خود کو تذکیر کرنی ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار سنو، اللہ کی یاد میں ہے تمہارے دلوں کا اطمینان۔ اور اگر آپ کے کسی دوست کو آپ کے سامنے ضرورت ہو تو انہی الفاظ میں آپ تذکیر کریں گے تو مال کے کائنات آپ کے اور آپ کے دوست کے حال پر ضرور رحم فرمائیں گے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔